بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فضل الرحمان نے کل ایک جلسے میں جس قسم کی گھٹیا ترین زبان استعمال کی، ایسی زبان تو گلی محلے کا جاہل بدماش لوفر بھی استعمال نہیں کرتا جو اس جیلی مولانا نے استعمال کی ہے۔ میرے پاکستانیوں، اصل میں ان کی اوقات ہی یہی ہے، یہی ان کی زبان ہے۔ یہی بندہ تھا نا جو عمران خان کی حکومت میں مارچ لے کر اسلام آباد میں داخل ہو جاتا تھا۔ بڑی جلدی تھی اس کو حکومت گرانے کی۔ یہی بندہ تھا نا جو پی ڈی ایم کا سرغنہ بن کر عمران خان کی حکومت گرانے میں سب سے آگے رہا۔ اور یہ جیلی مولانا زرداری شہباز شریف نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر فتح کا جشن منایا تھا۔ سوچیں کہ اب یہ بندہ اتنے غصے اور ڈپریشن میں کیوں ہے؟ بڑے جیت کے جشن منائے گئے تھے نا، اب کیوں یہ بندہ منہ سے غلاظت اگل رہا ہے؟ اسی لیے کہ مسلسل ناکامیاں، مسلسل رسوائی ان کے حصے میں آئی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، عمران خان کے ساتھ کسی کے لاکھ اختلافات کیوں نہ ہوں، مگر عمران خان نے کبھی بھی ان کی ذاتی زندگیوں کو نشانہ نہیں بنایا۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ فضل الرحمان تم نے جو کنیزیں پالی ہوئی ہیں، جو تمہاری ٹانگیں دباتی ہیں، وہ ہمیں سب پتہ ہے۔ بہرحال افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اس بندے نے اتنے خوبصورت ترین دین کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اور کبھی بھی میں نے مذہب کے اوپر اس بندے کی ایک تقریر نہیں سنی جیسے باقی علماء کرام کرتے ہیں، جیسے مولانا طارق جمیل صاحب، جیسے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کی تقریریں، جیسے مولانا ثاقب رضا مصطفی ہو گئے۔ مگر آج تک اس بندے کی میں نے دین پر کوئی سپیچ نہیں سنی۔ پتہ نہیں بیچارے کو کچھ آتا واتا بھی ہوگا کہ نہیں، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ آج ظلم کا تپتا، آگ برساتا سورج غروب ہو رہا ہے۔ میرے پاکستانیوں، اللہ نے قرآن کریم میں بار بار ارشاد فرمایا کہ میری کائنات پر غور و فکر کرو، اسی میں سبق، اسی میں عبرت چھپی ہوئی ہے۔ رات چاہے کتنی ہی طویل اور سیاہ کیوں نہ ہو، اس کی سحر ضرور ہوتی ہے۔ سورج روز طلوع ہوتا ہے اور روز غروب ہوتا ہے، روز انسان پیدا ہو رہے ہیں، روز مر رہے ہیں۔ ایک طرف ماں کے پیٹ سے انسان جنم لے رہا ہوتا ہے، دوسری طرف قبر میں اتارا جا رہا ہوتا ہے۔ کتنے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہی ہمارے لیے سبق ہے، یہی عبرت ہے۔ اتنا ظلم مت کرو، ہم نے تم سے پہلے کئی لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیا، اور وہ طاقت میں تم سے زیادہ تھے۔ اللہ نے سورہ فجر میں کیا فرمایا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، جو ارم کہلاتے تھے، دراز قد مانند ستونوں کے، کہ تمام ممالک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اور قوم سمود کے ساتھ کیا کیا، جو وادی قرا میں چٹانیں تراشتے تھے۔ اور فرعون کے ساتھ کیا کیا، جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا۔ میرے پاکستانیوں، جب ظالم طاقت کے نشے میں ہوتا ہے تو یاد رکھیں اس پر کوئی دلیل، تقریر، نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اسے اپنی طاقت پر غرور ہوتا ہے، مان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف رجوع بھی نہیں کرنے دیتا۔
اس کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حدیں مقرر ہیں، انسان خطاؤں کا پتلا ہے۔ یہ بات ہم سے زیادہ ہمارا مالک جانتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ مگر جب آپ اس کی مقرر کی گئی حدوں سے نکل جاتے ہیں، پھر وہ آپ کو اپنی طرف رجوع کا موقع بھی نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ایسا وقت نہ لائے۔ دنیا میں چاہے کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، جتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو، وہ آخرکار اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے، وہ آخرکار غروب ہو جاتا ہے۔ صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی جو تمام طاقتوں کا مالک ہے۔ اس وقت کپتان نے پوری پی ڈی ایم کو جکڑ لیا ہے، ہر طرف سے چیخیں ہی چیخیں ہیں۔ پہلے خود کہتے تھے کہ عمران خان پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں تحلیل کرے، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے یہ پہلے کیوں نہیں کیا۔ دیکھیں، ایک پلاننگ ہوتی ہے، کہاں پر آپ نے کون سی حکمت عملی اپنانی ہے۔ عمران خان نے ان 7-8 مہینوں میں کوئی 60 سے زیادہ جلسے کیے، پہلے اپنی قوم کو تیار کیا۔ اب کیونکہ طاقتور حلقوں میں بھی بڑی تبدیلی آ چکی ہے، اسی لیے عمران خان صاحب نے بڑے اہم موقع پر یہ پتہ کھیلا ہے، جمعے یا ہفتے کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تاریخ کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا۔